دے دی جائے۔ اس حوالے سے دو کمیٹیز بنائی گئی ہیں، ایک کمیٹی کی سربراہی کریں گے سیکرٹری لا اور دوسری کمیٹی کی سربراہی کریں گے چیئرمین پی این ڈی بورڈ۔ 15 دن کے اندر یہ دونوں کمیٹیز اپنی رپورٹس دے دیں گی اور اس کے بعد جو کلیکشن آف پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بھی صوبائی حکومت سے لے کر جو ہے وہ واپس کونسلز کو، لوکل کونسلز کو ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ کام کرے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سروس رولز تھے وہ کابینہ نے اپروو کیے ہیں۔ سندھ تھیلیسیمیا اینڈ ہیموگلوبینوپیتھی فاؤنڈیشن، یہ ہمارے قانون ہے 2013 کا، اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک فاؤنڈیشن بننی چاہیے۔ آج کابینہ نے اس فاؤنڈیشن کو قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ایجنڈا آئٹم تھا، لیکن وہ کوئی اتنا خاص تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بسز آ رہی ہیں کراچی شہر میں، چونکہ ڈالرز کافی فلکچویٹ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کو منظور کر لیا کابینہ نے۔ ایک امینڈمنٹس کچھ کی ہیں ہم نے سندھ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر رائٹس ایکٹ 2019 میں، یہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہی تھا، پاپولیشن ویلفیئر کا، انہوں نے وہ کیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ایکٹ 2004 میں کچھ ترامیم تھی، اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 200 ایکڑ زمین جو ہے پاکستان نیوی کو دینے کی منظوری پہلے دی گئی تھی، اس کی ریٹس کا ایشو تھا، وہ آج کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ اور خیرپور اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ہینڈ اوور کر دی گئی ہے سندھ اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی کو، جو سندھ گورنمنٹ کی کمپنی ہے، اور اس کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ کمشنر کراچی کے پاس تھی، کمشنر خیرپور کے پاس تھی وہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس پر ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، یہ آگے کیبنٹ میٹنگ میں آ جائے گا، جس پر آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس پر۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، غالباً پرسوں بھی کہی کہ دیکھیں ابھی جو سندھ اسمبلی میں حالیہ پچھلے سیشن میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے خط بھی لکھا اور کہا، آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 دسمبر 2021 سے پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ان کو جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے قانون ہے، جو شکیں ہیں، اس میں ترمیم کر کے دینا ہے، ورنہ وہ جو 2013 کا پرانا قانون تھا اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن کا آغاز کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جلدی تھی کہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو سیکشنز ہیں اس کے اندر ہم ترامیم کریں، اور وہ اسمبلی نے کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چینجز تھیں جو ہم نے بہتر سمجھا کر لی، لیکن بہرحال اپوزیشن کا اس پر اعتراض ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، جس میں ہم نے یہ کیا کہ جی جو میئر کا الیکشن ہے اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، یا چیئرمینس کے الیکشن سیکرٹ بیلٹس ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ پروویژن دیا کہ جی جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کونسل کا ممبر ہو، کوئی باہر سے فرد آ کر بھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو الیکشن میں کامیاب ہونا پڑے گا میئر بننے کے لیے، چیئرمین بننے کے لیے۔ ایک یہ تھا کہ جو بلدیہ کے پاس ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کچھ بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کی تعداد کم ہے، اور بلدیہ کے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کے سامنے رکھیں تو ان کو پراپر طریقے سے وہ چلا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہماری تو خواہش یہ تھی، نیک نیتی سے یہ کام کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کرے، اور جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام جو موسٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ جو شعبے ہیں، جو ہاسپٹلز اور اسکولز اور ڈسپینسریز چلی جائیں تاکہ ہم اس کو بہتر کریں، اور کراچی شہر میں خاص طور پہ اگر عباسی شیخ ہاسپٹل بہت اچھا ہو جائے، اگر ان کا جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہارٹ ڈیزیزز ہے اس کو اگر NICVD ٹیک اوور کر لے، اس طرح بہتر اس کو کر کے چلا لے، ایسے ہی DDC اس کو چلا لے، تو شاید کراچی کے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن اس پر بھی اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بلدیہ کے پاس ہی رہنے چاہیے، اس پر بھی ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہم اس پر بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جو اہم بات تھی وہ یہ ہے، ہم نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، ان کا رول واٹر بورڈ میں ہونا چاہیے، ان کا رول سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ہونا چاہیے، ان کا رول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جو ادارے ہیں ان میں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی ان اداروں کے جو قانون ایکٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ واٹر بورڈ کا الگ ایکٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا الگ قانون ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا الگ قانون ہے،
ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ان قوانین کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمیں واٹر بورڈ میں میئر کا کوئی رول رکھنا ہے, ٹاؤن چیئرمینس کا کوئی رول رکھنا ہے, تو ہمیں واٹر بورڈ کے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے. اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں کوئی رکھنا ہے رول, تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے. اور سملرلی اگر بلڈنگ کنٹرول میں کوئی رول رکھنا ہے تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے. تو ان تمام قوانین کے حوالے سے اس پہ بات ہوئی, اور اگلی کیبنٹ کی جو ایک میٹنگ ہوگی اس کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی اور کوئی فیصلے ہوں گے. یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مزید امپاور کیا جائے, ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ایک آپ کے علم میں ہے کہ ایک آرڈیننس جو ہے فور دی ریگولائزیشن آف دی, یہ جو آج کل چل رہی ہیں ایشوز, جو بلڈنگز ہیں یا جن زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں, ان کو ریگولائز کرنے کے لیے کمیشن قائم کرنے, قانون کے ذریعے کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے جو گورنر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے, اور وہ آپ کے علم میں ہے اور اس پر میں بات کی. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عذرا صاحبہ سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک آج ایشو تھا جو صوبہ سندھ کے جو وہ بچے جو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے ان کے لیے بہت ان سے زیادتی ہوئی تھی, اور وہ پریشان, اب ذرا خاموش ہو جائیں, وہ پریشان تھے. اور آج سندھ کابینہ نے ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے, اور ڈاکٹر عذرا صاحبہ اس فیصلے سے حوالہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بس یہی کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی پی ایم سی ایکٹ جو ہوا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے مسلط کیا پروونسز کے اوپر بغیر ان کی رضامندی لیے ہوئے, اس پہ ہمیں پہلے بھی اعتراض تھا. اور ہم اب اس میں یہی سمجھتے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب ایجوکیشن ڈیوالو ہو گیا ہے صوبوں کے پاس, تو اس میں جو ایڈمیشنز کی پالیسی ہے وہ طے کرنی ہے صوبوں کو, اور ایڈمیشن کی پالیسی میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دخل اندازی نہیں کر سکتی. لیکن انہوں نے اپنے پی ایم سی ایکٹ میں ڈال دیا کہ وہ ایک نیشنل ٹیسٹ کریں گے میڈیکل یونیورسٹیز کی اور کالجز کی انٹری کے لیے, اور ڈینٹل یونیورسٹی اور ڈینٹل کالجز کی انٹری کے لیے. اور پھر اب ایک من پسند سروس ٹیسٹنگ سروسز کے ادارے کو یہ دے دیا گیا یہ کام, جو بالکل نااہل تھی اور وہ صحیح طریقے سے یہ کام کر نہیں پائی, اور بہت سارے اعتراض آ رہے تھے بچوں کے. اس کے علاوہ اس کے پی ایم سی کا جو چیئرمین تھا, انہوں نے اپنی طرف سے, جو پی ایم سی کے ایکٹ کی بھی اجازت نہیں دیتا, اپنی طرف سے 65% کا جو ہے پاسنگ اسٹینڈرڈ رکھ دیا ٹیسٹ کے لیے کہ 65% کے مارکس پہ پاس ہوں گے بچے. تو یہ بھی اس پروگیٹو میں نہیں تھا, پی ایم سی کے ایکٹ ہی میں نہیں تھا. اس وجہ سے ہم یہ کیبنٹ کے پاس لے گئے کہ کیونکہ ایک چیز ایکٹ میں نہیں ہے اور صوبوں کا اختیار ہے, تو ہم نے یہ اس کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کی فیوچر کا جو کریئر ہے اس کی وجہ سے, اور ہمارے سندھ کے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ اگر ہم داخلہ نہیں دے پائیں گے بچوں کو تو ہمارے ہاں بہت کمی رہ جائے گی ڈاکٹرز کی اور ڈینٹسٹ کی. تو اس وجہ سے ہم لے گئے, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے گیا یہ ایشو کیبنٹ میں, اور کیبنٹ نے آج منظوری دے دی ہے کہ 50% جو ہے ہم پاسنگ مارکس رکھیں گے, اور ویٹیج جو ہے اس کا ہم طے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ویٹیج دیں, کیونکہ پی ایم سی کے ایکٹ میں جو ہے 50% ویٹیج دیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو, اور باقی 50% جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے رکھا گیا. لیکن ہم اس ویٹیج کو بھی دیکھیں گے, اور بہرکیف یہ جو ہے پی ایم سی کی جو 65% کی جو ہے پاسنگ مارکس ہیں ان کو اسے کیبنٹ نے رد کیا ہے, اور 50% مارکس ابھی ڈینٹل اور میڈیکل کالجز کی ایڈمیشن کے لیے 50%, اور اس سے اوپر کے جتنے بھی مارکس آئیں گے بچوں کے ہم انہیں داخلہ دیں گے. شکریہ. جی سر, یہ ریگولائزیشن کے حوالے سے بات کروں گا. کیا یہ جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے کیا پورے سندھ میں
यानी इस रेगुलराइजेशन की बात करेंगे या सिर्फ कराची? नहीं, ये पूरे सूबे के लिए है और इसमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि जी बिल्डिंग्स की बात है, बल्कि हम तमाम उस आबादी की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसी जगहों पर, ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसी ज़मीनों पर रहते हैं जो किसी न किसी कानून की जद में आते हैं और ये इम्कान है कि उनके घर जो हैं वो तोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा बिल्कुल ब्लाइंड किस्म का कमीशन नहीं होगा, कानून नहीं होगा कि आंख बंद करके जिसको चाहे रेगुलाइज कर दें। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में होगा और रिटायर्ड जज होगा जो भी, और उसके साथ फिर कमेटी के कुछ मेंबर्स, कमीशन के कुछ और मेंबर्स होंगे, वो ये फैसला करेंगे हर केस में कि जी इसकी रेगुलेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ एक सेकेंड, आपने जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जा रहा है, कुछ एस्टीमेट गवर्नमेंट ने किया है कि कितने अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन या कितनी एकड़ सरकारी ज़मीन होगी जिस पर इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने जगहें बना दी हैं और उसकी मालियत क्या होगी? क्या सिर्फ इस तरह रेगुलराइजेशन के लिए हमने एक तरीके का उनको रेगुलेट करने के लिए कोई जुर्माना भी आयद करेंगे या सिर्फ और सिर्फ उनको रेगुलेट किया जाएगा? देखिए, अभी ये फैसला बड़ा कबल वक्त होगा मेरे लिए भी या कैबिनेट के लिए भी। एक कमीशन बनाया जा रहा है, ये फैसला वो कमीशन करेगा कि लोग उससे रुजू करेंगे कि जी मैं इस इमारत में, इस घर में, इस ज़मीन पर रहता हूँ, और जो भी तरीक़ेकार वो सारे अपने PTOs बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ही गवर्नर साहब अगर इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे देते हैं तो फ़ौरन ये फिर कानून की सूरत में आ जाएगा। उसके बाद ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो फिर अपना काम शुरू करेगा। तो ये अभी बैठ के हमने नहीं तय किया कि जी कौन सी बिल्डिंग इसमें आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लोग खुद रुजू करेंगे, कमीशन से दरख्वास्त देंगे, फिर उस दरख्वास्त की रोशनी में कमीशन फैसला करेगा कि इनके साथ क्या करना है। एक सेकंड, एक अभी गवर्नर की आपने बात की है, उस गवर्नर का कल ARY पर एक प्रोग्राम में उसने कहा, उसके पास शायद ऑर्डिनेंस गया है या नहीं, उसने ऑर्डिनेंस को पहले से मुस्तरद कर दिया है। आज बयान दिया है। कौन सा गवर्नर है जिसने ऑर्डिनेंस देखा नहीं है और मुस्तरद पहले कर दिया है? देखिए, मैं गवर्नर साहब हैं, आईनी ओहदे पे फायज हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि तमीज़ के दायरे में रह के बात करूं ताकि कोई ऐसी बात ना हो जैसे उस ओहदे का जो है कुछ तकद्दुस। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से ज़ायद, उन्होंने इसमें तादाद भी तकरीबन 6000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ये हराम कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज़ किया, 18 अरब रुपए जुर्माना किया। बनी गाला जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जो इतने बड़े घर में रहता हो, शायद इमरान खान वाहिद आदमी को इतने बड़े घर में रहते हैं, वो वायलेशन में बना था, इलीगल था। उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए जो इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं नस्ल टावर के बाहर खड़े होकर, गुज्जर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियाँ करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाओ। लेकिन असम्बली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचानें, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पर आएँ। इनका मसला ये नहीं कि हल हो। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं गुजारिश इनसे करूँगा कि पंजाब का जो ऑर्डिनेंस आया है मैं भेज दूँगा आपको, आप पहुँचा दीजिएगा उनको, वो पढ़ लें कि उसके अंदर क्या है। और अगर सूबा सिंध की हुकूमत अपने सूबे में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रही है कि उनके सरों पर जो छतें हैं वो महफूज रहें, वो दरबदर ना हो, तो इसको बजाय इसके कि अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो कम अज़ कम इस पर तनकीद नहीं करेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो लैंड ग्रैबर्स यही करते हैं कि किसी सरकारी ज़मीन पे झुग्गियाँ बनाते हैं, मसनूई लोगों को बिठाते हैं, उसके बाद जो है वो कोई स्टे लेके और वो कब्जा पक्का जमाते हैं अपना। खासतौर पे कराची शहर में तो ये मसला सबसे ज़्यादा जो है ना वो तो ये तरीका इस्तेमाल किया गया।
تو آپ کس طرح تفریق کریں گے, کس طرح تصدیق کریں گے؟ ایک مطالبہ آج اپوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی کیا گیا کہ آن ڈیوٹی سپریم کورٹ کے کسی جج کو کیوں نہیں مقرر کیا جاتا, کیونکہ ریٹائرڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر فارغ ہی ہوتا ہے, اس کو تو آپ بٹھا دیں, کوئی بھی کام کروا لیں, کچھ کسی بھی چیز پہ سگنیچر کروا لیں, 600 لیٹر پیٹرول دے دیں, کچھ اور دے دیں, تو یہ اس طرح آپ کیوں مطلب ریٹائرڈ پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ یہ کہا ہے انہوں نے, کیوں نہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ جج کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ کہا ہے ریٹائرڈ نہیں بلکہ آن ڈیوٹی ہو. نہیں, انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جج کچھ بھی کر سکتا ہے 600 لیٹر پیٹرول کے لیے نا. تو ان سے پوچھیں پنجاب نے کیوں لگائے, ان سے سوال کریں نا. دیکھیں یہ جتنے اس قسم کے کمیشنز بنتے ہیں جو حکومتیں بناتی ہیں اس میں ریٹائرڈ ججز کو ہی رکھا جاتا ہے. اگر تو پنجاب میں ریٹائرڈ جج حلال ہے تو سندھ میں ریٹائرڈ جج حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دورے معیار ہے نا. تو پہلے تو وہاں جا کے جواب دے جو حکومت ان کے ہاتھ میں, قانون ان کے ہاتھ میں, انہوں نے خود بنایا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں جب یہ اتنا واویلا نہیں بھی تھا نا, یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کا, اس سے پہلے بھی ایسے قوانین موجود تھے جب کچی آبادیوں کو ریگولائز کیا جاتا تھا. اس وقت کی حکومتوں نے, ہماری حکومت نے ان سے پہلے بھی, ضیاء کے دور میں بھی ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, تو جب وہ ریگولائزیشن کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ کرائٹیریاز بناتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کوئی قانون بنا کہ 1987 سے پہلے کی جو آبادیاں ہیں وہ ریگولر ہوں گی, اور یہ 20-25 سال کا عرصہ تھا جب وہ لوگ وہاں آباد تھے, ان کے گھر بن گئے تھے, وہ ہوئے. پھر اس کے بعد اس عرصے کو غالباً 87 سے 4-5-6 سال بڑھا دیا گیا کہ جی 92 تک 93 تک جو ہوں گے ان کو کیا جائے گا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کل یا پرسوں یا سال پہلے کسی نے اگر قبضہ کیا ہے تو آپ اس کو ریگولائز کر دیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اختیار کچی آبادیوں کو ریگولائز کرنے کا حکومت کے پاس تھا نا, اب تو حکومت کے پاس نہیں ہے, اب تم کمیشن بنا دیں اور وہ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں جی یہ آبادی جو ہے اس کو ریگولائز ہونا چاہیے, یہ جو اس کو نہیں ہونا چاہیے. باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو قبضہ کرواتے ہیں لوگ ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ایک سیکنڈ ٹھیک ہے, جو لوگ قبضہ کرواتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو غیر قانونی کنسٹرکشن کر کے وہ مکانات غریبوں کو, لوگوں کو, عام لوگوں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو ان میں آ کے رہتے ہیں ہم ان کو سزا دینے میں کیوں تلے ہوئے؟ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کے بالکل حق میں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, مصطفیٰ کمال نے کی ہیں نا, آپ پوچھیں اس سے, بھائی ایم کیو ایم نے کی ہیں, آپ پوچھیں اس سے. اگر میں نے کیا تو مجھے پوچھیں. اب وہ ہزاروں لوگ آباد ہو گئے, ہم مجھ سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, مصطفیٰ کمال سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, ایم کیو ایم سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, اور ہم توڑنے چلے ان لوگوں کے گھروں کو جن کا قصور کوئی نہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. آپ یہ بتائیے گا, حلیم عبد الشیخ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی آرڈیننس نکلتا ہے تو اپوزیشن سے مشاورت ہوتی ہے, لیکن سندھ میں صرف حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ جو چور ہے وہی فیصلہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ اب جس آدمی کی بات کر رہی ہیں وہ بیتو کی باتیں کرنے کا عادی ہے, اور میں بیتو کی باتوں کا جواب دیتا نہیں. آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ آرڈیننس کیسے نکلتا ہے, آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے. جس طرح وفاقی حکومت نے چوری سے 33 قوانین جو ہیں آپ کے جوائنٹ سیشن میں پاس کروائے, پتہ نہیں آدھے 1 گھنٹے میں کروائے گا, اس کو پڑھنے بیٹھے تو 4 گھنٹے لگیں گے آپ کو. وہ جو قانون ہے 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے میں, وہ پتہ نہیں 2-2.5 گھنٹے میں سارے پاس بھی ہو گئے. یہ جس ایم ڈی کیٹ کے قانون کا آج ہم رونا رو رہے ہیں, جس کا نقصان پورے پاکستان کے بچوں کو ہوا ہے, یہ قانون بھی قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے الگ الگ پاس نہیں کیا, یہ بھی جوائنٹ سیشن میں لے جا کر زبردستی پاس کروایا انہوں نے. تو اگر تو یہ طریقہ ان کو اچھا لگتا ہے تو انہیں کو مبارک ہو. آرڈیننس تو ہم بہت, سندھ حکومت نے کتنے آرڈیننس جاری کیے ہیں, ہم تو ہر چیز اسمبلی میں لے کر آتے ہیں. اب اگر اسمبلی نہیں ہے اور اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ جی غریبوں کے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو بچایا جائے, تو ہم نے ایک آرڈیننس عوام کے مفاد میں جاری کروایا ہے, ہم نے اپنے مفاد میں نہیں کروایا. باقی یہ جس کو چور کہتے ہیں وہ کتنا چور ہے آپ کو پتہ ہے. سر یہ لا اینڈ آرڈر کا جن اچانک سے بے قابو ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ کل ایک وکیل کو بھی جو ہے نا وہ شہید کیا گیا. حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈی آئی جی جن جن علاقوں میں ڈی آئی جی جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو آج کابینہ میں کیا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر کوئی تفصیلی بات چیت ہوئی, کوئی میکینزم بنا ہے, کوئی آئی جی کو کوئی احکامات وغیرہ دیے نہیں دیے, کیا ہے؟ دیکھیں یہ واقعات جو واقعات کل ہوئے تھے اور بڑے افسوسناک تھے, ڈکیتی ہوئی, ایک وکیل صاحب کا قتل ہوا, ان پر چیف منسٹر صاحب نے کل ہی بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات کی تھی, پولیس سے بھی بات کی, میٹنگز بھی کی, اور یہ ٹاسک بھی دیا پولیس کو کہ فوری طور پر قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. لیکن ابھی تو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈی آئی جی کے ہٹنے کی وجہ سے ہی واقعہ ہو گیا ہوگا, لیکن فرق پڑتا ہے. کراچی کے 3 ڈی آئی جیز میں سے 2 چلے گئے,
इसी तरह बाकी मुख्तलिफ जो महकमों के DIGs लगे हुए थे वो चले गए। 22 में से 12 DIGs आप ट्रांसफ़र कर देंगे अचानक से, जिन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी कराची में सर्व किया है, जिनको सिंध में सर्व किया है, जिनका एक्सपीरियंस है सूबा सिंध में काम करने का, तो बहरहाल पुलिसिंग के सिस्टम पे फर्क पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।